حضرت دیوان چاولی مشائخ بابا حاجی شیر دیوان بر صغیر پاک و ہند کے پہلے ولی اللہ ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ کا مزار پنجاب کے شہر برے والا ضلع وہاڑی کے قصبہ 317 ای دیوان صاحب میں موجود ہے اور یہ قصبہ آپ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ برے والا سے لگ بھگ 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس دربار کو سب سے پہلے محمود غزنوی نے تعمیر کروایا تھا اور بعد میں بھی اس دربار کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ بابا جی مزار پہ لگی تختی کے مطابق 30 ہجری کو پیدا ہوئے۔ بابا جی اس وقت کے راجا جس کی یہ ساری سلطنت تھی، راجا مہیپال کے چھوٹے بیٹے تھے۔ راجا مہیپال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راجا داہر کا ہم پلہ بھی تھا اور راجا داہر سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ جب فتوحات اسلام کا آغاز بر صغیر پاک و ہند کی طرف ہوا تو دیبل یعنی سندھ کی طرف مسلم لشکر کا پہلا حملہ محمد بن قاسم کا تھا۔ سندھ فتح کرنے کے بعد جب اسلامی لشکر پنجاب کی طرف بڑھا، جس کی سربراہی ایس نامی سپہ سالار کر رہا تھا، تو آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شامل ہو کر سندھ سے آنے والے مسلمان لشکر سے ملتان کے محاذ پر لڑے۔ لڑائی کے بعد جب مسلمانوں نے ان کو شکست دی تو جنگ بندی کے بعد اس وقت کی جنگی دستور کے مطابق پسپا ہونے والے کو جنگی اخراجات ادا کرنے ہوتے تھے۔ اسی بنا پر اخراجات ادا نہ کرنے پہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو امانتاً مسلم لشکر کے ساتھ روانہ کیا، جہاں سے آپ کو پہلے ایران لے جایا گیا، پھر دمشق اور پھر وہاں سے عرب روانہ ہوئے، اسلام قبول کیا اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اسلام قبول کیا، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 50 ہجری کی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تو یہ کافی حد تک درست ثابت ہوگا، کیونکہ دیبل یعنی سندھ پہ محمد بن قاسم کا حملہ 93 ہجری تھا اور آپ 95 ہجری میں محمد بن قاسم کی شہادت ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں درستگی کر سکتے ہیں۔ عرب سے واپسی پہ آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عصا دیا گیا، جس کی نسبت سے لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ یہ عصا آپ کے مزار میں ہی دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں غیر مذہب لوگوں نے بابا جی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ آپ نے ساری زندگی اسلام اور جہاد کے نام پہ کی ہوئی تھی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بہت سی جنگوں میں بھی حصہ لیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لایا۔ آپ نے ہر طرح سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ آپ کو 131 ہجری میں نماز کے دوران سجدہ میں شہید کر دیا گیا۔ اب آپ کے سالانہ عرس کی تقریبات ہر سال 24، 25 اور 26 ہاڑ کو منائی جاتی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ یہاں دربار کے ساتھ ہی ایک مسجد موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے اللہ کے ولیوں نے عبادات کی ہیں، جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔
حضرت بابا فرید الدین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، حضرت جہانیہ، حضرت پیر سلطان باہو، حضرت سید مہر علی، حضرت قمر الدین سیالوی، حضرت سید غلام دستگیر اور کافی اللہ کے ولی شامل ہیں۔ یہاں ہی وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں بابا فرید الدین گنج شکر نے عبادت کی۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور پھر سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی چلہ گاہ بھی یہاں ہی موجود ہے، اور یہاں مزار کے صحن میں ایک درخت ہے جہاں پاگل لوگوں کو لا کر باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس مزار پہ بھی پورا سال عقیدت مند حاضری دیتے ہیں، اور آج بھی بڑے بڑے ولی یہاں آتے ہیں اور یہاں روحانیت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت دیوان صاحب کا دربار تحصیل بورے والا سے 18 کلومیٹر اور ضلع وہاڑی سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ دیوان صاحب میں واقع ہے۔